ہاں یار تھا بولو بولو کچھ بولو. اسی نشست میں ابھی ہم بندے کے اللہ سے اللہ کے بندے کے تعلق کی بات کر رہے ہیں. تعلق ہم کو نہیں کیا کہ باتیں کس کس حوالے سے کر رہے تھے. اچھا تو میں سوچتا یہ ہوں کہ اتنی بڑی کائنات کا خالق جس کے کو حضرت عامل ہے. اب خالق کا یہ تصور یہ ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور کاسمک پوائنٹ آف ویو سے اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اور پھر اس میں انسان کی کیا حقیقت ہے. کیا بولو. اب کاسمک پوائنٹ آف ویو ہاں دنیا کا کیا حقیقت ہے. ہاں اس کی کیا حقیقت ہے اور سر اس میں سے انسان اور کتنے بڑے خالق کا تعلق ہے. انسان کا کیا ہے. اب یہ انسان خدا کے بارے میں سوچ رہا ہے کاسمک ریالٹی کے طور پر, اور جو سوال کر رہا ہے اس کے اندر جواب یوں ہے کہ اتنا بڑی کائنات جس میں ہزاروں اور فاصلے سال نور کے ساتھ لائٹ کے مطابق وسیع کائنات, اس ستاروں کا ستاروں سے فاصلہ کروڑ ہاتھ سے بھی زیادہ ہے, اور پھر اس میں کروڑ ہاتھ سارے خدا جانے کا اسپیس ہے انفینٹی. اور اس اتنی بڑی کائنات کے اندر اتنے بڑے جمیل و جسیم سیاروں میں کہ زمین تو ایک شاید کو نہیں ہے, اور اتنی بڑی زمین کے اندر یہ بڑی زمین ہے اس میں ایک ملک کا کیا مقام آپ کچھ بتاؤ. ملک کا مقام نہیں ہے, چھوٹے سے ملک پاکستان کا کیا مقام ہے, اور پاکستان کے سارے ملک کے اندر لاہور کا کیا مقام ہے. ایک چھوٹے سے شہر نکتا ہوگا, لاہور کے اندر پھر رہنے والے ایک چھوٹے سے مکان جہاں بیٹھے اس کا مقام بنتا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا انسان اپنے چھوٹے سے دعا کے ساتھ اس کائنات کے مالک کے بارے میں سوال کر رہا ہے. ایک سوال والے کو داد دو اور اسے کہو کہ سوال میں کہا تو اللہ کو مان دو سمجھے بغیر ہی. کیا مان لو؟ سمجھے بغیر ہی کہ تیار ہے ہم نے مان لیا. کیا کیا؟ مان لیا. تو جو کچھ بھی ہے تو یہ جانے, تو کیا ہے تو خود ہی جانا, یا تیرا کوئی نبی جانے. ہمیں تو سمجھ آتی اور ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا, تو میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ سکتا. چلو ہم تجھے بتاتے ہیں ہم نے تجھے سمجھے بغیر مانا ہے. چل یہ بڑی بات ہے کہہ گئے بات کہ ہم نے سمجھے بغیر مانا ہے اور ہم ہمیشہ تجھے سمجھے بغیر مانتے چلے جائیں گے. بات ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی تو سمجھ نہ آنے کے باوجود اچھے مانتے ہیں اور ہمارا سجدہ جو ہے قبول فرماؤ. تو کہاں ہے پاور؟ کائنات اتنی بڑی وسیع ہے, یہ فطرت بڑی وسیع ہے. تو فاطر السماوات والارض ہے, آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا, زمین بنائی, پھر ستت ایام 6 دن کے 7 دن کے اندر بنایا. تو نے کیسا بنایا؟ لیکن اس کائنات میں مخلوق کے اندر آج تک ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ انسان یہ اشرف ہے. اب یہ کوئی مخلوق سامنے نہیں آئی جو انسان سے بہتر ہو, جب برابری کرے. پہچان ڈال ہوگی نا, تجھے ہے دی بیسٹ کریشن جو ہے کراؤن آف کریشن جسے آپ کہیں گے, یہ انسان ہی ہے. انسان ہی اور اللہ کے ساتھ کھیل ہے, سب سے بڑا مالک اور یہ سب سے بڑی مخلوق. دوسرے بھائی آپ نے ایمان کھیل کرو اور اس کو سجدہ کرو, سمجھو نا اللہ سمجھ نہیں آئے گا. یعنی کہ مخلوق اپنے خالق کیسے سمجھ سکتی ہے؟ ناممکن ہے. اور آپ جس دماغ سے اسے سمجھنا چاہتے ہیں وہ دماغ کا خالق ہے, جس آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ آنکھ بنانے والا ہے. کیسے سمجھ آئے گی؟ اس لیے بس مانو اور جیسے بھی آپ کی بات مانو. اس میں اور بھی مخلوق ہیں, جنات بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں. جنات فرشتے جو ہے نا ان کو آپ کو تاکید کی بات نہیں ہے, ان کو میں بار بار آپ کو کہتا آ رہا ہوں نا, 1000 بار ان کا وجود ثابت ہو جائے, ان کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں, ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی نہیں بات, کیا بات بتا رہا ہوں. ان کا اگر وجود ثابت بھی ہو جائے, ان کا دنیا میں آنا ثابت بھی ہو جائے, تب بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ساتھ ان کا قطعاً کوئی تعلق قابل ذکر وجہ میں نہیں پایا جاتا. انسانوں کی سپیریارٹی قائم رہے گی اور انسان ہی یا مبلغ رہے گا, انسان استاد رہے گا, اور ملکوت ہو یا ناسوت ہو یا جنات ہو یا کچھ.
میرا خیال ہے بات ہوئی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب آج جنات آئے ہوئے ہیں اور جن صاحب مطلب خدمت حل کر رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, لنگر پلا رہے ہیں, اس میں ضرور کوئی نہ کوئی دھوکہ ہے, اسے بچو. زیادہ جاتے ہیں وہ کتنے مطلب جادو تک ہوتے ہیں, جن ایکچوئل دیر ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں. جادو دیکھا دیکھا بس اتنے ہی کام کرو, جادو دیتے جاؤ, جات بات ہو سے بات کرو. تو اب یہ جو اچھی بات ہے نا, یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. کالے کو کیسے ماننا ہے, پہچان کے تو مان نہیں سکتے ہم. پہچاننے کا شوق کیا کیا جائے, پھر آپ جا کو پہچانو کہ میرے ذہن میں خیال کہاں سے آتا ہے. نمبر 1 میں کہاں سے آیا ہوں, نمبر 2 مجھے کہاں جانا ہے, نمبر 3 میرا یہاں حاصل کیا ہے. دوستوں سے میں 1000 بار جھگڑ کر چکا ہوں, پھر میرے دوست کون ہے. دشمنوں سے کئی بار صلح کرنے کی تمہیں کیا دیا, دشمن کیا ہے. پیسہ کمایا تو پھر بھی لطف نہ آیا, پیسہ کیا ہے. گھر کے اندر طبیعت کہہ دی جاتی ہے, گھر کیا ہے, اپنا کون ہے, بیگانہ کون ہے, حاصل کیا ہے, محرومی کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے, لگن کیا ہے, پھر انجام کیا ہے, آغاز کیا ہے. یہ سوچو آپ اس بارے میں, میرا ہونا کیا ہے, میرا نہ ہونا کیا ہے. نمبر یہ سوچو کہ میری یاداشت کیا ہے, میں کس کو یاد کرتا رہتا ہوں. سارا ماضی آپ کو یاد ہے اور ہے نہیں کی میں. درد وہ نہیں ہے جس کو آپ یاد کر رہے ہیں, وہ تو ختم ہو گیا, تبھی یاد ہے نا. اور جو آیا نہیں وہ پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آگا, پھر آپ اس کو یاد کرتے رہتے ہو. کل انشاءاللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کل ایک اور کل کا نوید لے کے آئے گا, اور ماضی کل کو چلا گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تم اتنے سارے ہو جتنے تمہارے حال میں ہے, حال موجود میں ہے. کوئی گدھا تھا, گدھا, وہ گدھے کا مالک کے کام کر رہا تھا, کہتے ہیں وہ گھاس کی رسی بن رہا تھا. اس کے بعد گھاس کی رسی بن رہا, اور گدھا رسی کھاتا جائے, وہ بنتا جائے. کہتے ہیں سال کے بعد کتنی رسی بنی, جتنی اس کے ہاتھ میں تھی. بلکہ ساری سوائی نہیں, یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تو گیا, پیچھے گیا, تو گیا, پتہ نہیں کدھر چلا گیا. آگے آئے گا, سو آئے گا, پتہ نہیں کہاں سے آئے گا. تمہارے پاس کیا ہے جو ہے منظر نہ ہوتا ہے, کیا تم تیرے نظر آ رہے ہو, یہی زندگی ہے. اب یہی زندگی حقیقت کی. اب بات میرے وقت آنے والے وقت کی انویسٹمنٹ جو ہے, یہ کیا کرو گے. انشورنس کی بات ہے, ایک آدمی جو ایجنٹ انشورنس کا, اس کے پاس بھائی کے پاس کدھر کرا لو, انشورنس کرا لو, اور بہت کو لیکچر کر دیا. تو آدمی کھانا تھا, کہتا میں سمجھ گیا, میں نہیں کرانی انشورنس. کیوں کہ میں یہ سمجھ گیا کہ پیسے بھی میں دے گا تو مرا بھی میں, مجھ سے کام نہیں کرتا, دونوں کام میں کروں. یہ کیا ہو سکتا ہے, بس یہ ہے آپ کا, پیسے بھی آپ کو, برو بھی آپ. یہ کیا بڑے زندگی میں ہے, سیکورٹی بنا رہے ہو. سیکورٹی از دا چیف اینیمی آف مین, یاد رکھو. سیکورٹی کے حساب سے بچو. سیکورٹی میں آپ کو انسیکور کر دیں, آپ سیکورٹی نہیں جانتے. سیکورٹی یہ ہے, یہ چیف اینیمی ہے مین کا. ڈیزائر فار سیکورٹی میکس یو انسیکیور. انسیکور کہاں سے بنے ہو, سیکورٹی کے ساتھ. آپ نے مستقبل کو محفوظ کرتے کرتے بدحال ہو گیا, حال بدحال ہو گیا. کیا کہتے ہیں بلال صاحب, سیکورٹی اچھا, سیکورٹی سے آ گیا. اچھا بولو. ہاں سیکورٹی جا رہی انجینئر کر جاتی ہے. چل چھوڑو, بتانے والی بات نہیں ہے. اچھا دل میں رکھنے والا سوال ہے. لوگ پیسے لینے جاتے ہیں سیکورٹی مانگتے ہیں. میں سمجھ گیا, میں ساری بات. بس زندگی کو آسانی کے ساتھ رکھو, کم سے کم زندگی گزارو, اچھی گزرے گی. کم سے کم گزارو کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو برڈن نہ بناؤ, پلیئر بناؤ. کہتے زندگی ایسے گزارو جیسے دریا کا پانی آپ کے کناروں سے بہتا جا رہا ہے, بغیر کسی پریشانی کے. سمندر کو جا کے ملنا ہے, جا کے مل جائے گا. آپ مصیبت بناتے چلے جاؤ گے اور بیکار ہے, اور پھر وہاں فائن مارے مصیبہ وہیں رہ جائے گا اور آپ اس سے جاؤ گے. آسانی سے گزارو, گزر جائے گا. وہاں آپ کے ماں باپ بھی گزار گئے تھے, آپ کے تھوڑے سے پیسے تھے ان کے پاس, آپ سے کم تھا مال, اچھا وقت گزار گئے. آپ بھی اچھا وقت گزار لو, آسانی کے ساتھ گزر گئے. آج کے پہلے کے زمانے میں گزر گئے, کتنے زمانے گزرے ہیں. اب دیکھو نا, ان کے غریب بھی نکل گیا, امیر بھی نکل گیا, بادشاہ بھی نکل گیا, غلام بھی نکل گیا. ہر چیز چلی جا رہی ہے. اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس میں 30 40 50 سال جو ہے ہی کچھ نہیں.
اتنے بڑے سال گزر گئے، اس میں تو واقعی کوئی کل کی بات ہے. آپ اگر پاکستان کے حوالے سے دنوں پاکستان بننے کے بعد قابل ذکر انسان جو نیشنل سین آف ایکشن پر براجمان تھے، ان کا نام گنا مجھے ایک ہی نام یاد ہے، کہا جا سکتا اور جاگدی کا نام لو گے جو نیشنل سین آف ایکشن پر آئے، اور نام لو بولتے چلے جاؤ، اور لو اور لو اور لو اور لو، قابل ذکر سارے کے سارے قابل ذکر غیر ذکر ہو گیا. حال ہی کی بات ہے، کل کی بات، آج کی بات کہ تم کب تک چھوڑو ان باتوں کو، یہ سارا دھوکہ ہی ہے. اصل میں وہم خیال ہے زندگی کو، یہ جو آپ گزار رہے ہو لطف گزار گزارو، شکر میں گزار لو، کہ تھوڑی سی ٹھیک کر لو اور ٹھیک ہو جائے گی. ہنگامہ نہ بناؤ زندگی کو، زندگی کو آزمائش نہ بناؤ، زندگی کو میدان کارزار نہ بناؤ، زندگی کو گلزار بنا لو، اچھی سال گزار لو خوشی کے ساتھ. دو بندوں کو راضی کرو، زندگی اچھی جائے گی. دو تین بندوں سے بچو، وہ آپ کو برا صلاح دیتے ہیں، ان سے بچو، اور زندگی جو ہے آپ کی گزار لو اور چلتے چلتے نکل جائے گی. اور اچھا زندگی گزارو، اچھی نصیحت کر جاؤ، بچوں کو اچھی نصیحت کر جاؤ. نئے بچے ہیں آپ کے، نئے زمانے ہیں، ان کو پرانے زمانے کا دین دے جاؤ، نئے زمانے کا علم سکھا جاؤ، کافی ہے. دین ضرور کو سکھا جاؤ تاکہ ایسا نہ ہو کہ نئے زمانے کی گمراہیوں میں پھنس جائیں گے، اور نیا زمانہ آپ کی گمراہیاں دیتا ہے وہ تباہ کر دے گا. اولاد کو بتا جاؤ کہ دین اسلام ہے، بتا جاؤ کہ سچا دین ہے، ان کو بتا جاؤ کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، واضح طور پر بتا دو، بغیر کسی ابہام کے بتا دو. اللہ ہے بتا دو ان کو کہ اللہ ہے، اللہ نے حساب لینا ہے بتا دو حساب لینا ہے، مرنے کے بعد زندگی آنی ہے ان کو بتا جاؤ کہ زندگی آنی ہے، آخرت ہوگا ضرور ہوگا، دوزخ ہوگا ضرور ہوگا، جنت ہوگا ضرور ہوگا، آپ کے اعمال کی بعض پرس ہوگی ضرور ہوگی. یہ گناہ ہے بتا دو، یہ بھی گناہ ہے بتا دو، وہ بھی گناہ تھا بتا دو، اور یہ بھی گناہ ہے. جو کچھ آپ کو خبر ہے تو مکمل خبر سنا دو. کہ اولاد سے پوچھو کہ اے اولاد ہم نے آپ کو پیغام دے دیا، دے دیا، سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، آپ نے خیال رکھو، کل یہ نہ کرنا کہ تمہیں اطلاع نہیں ملی، اپنی دعا کرو ان کے لیے اور اپنے لیے بھی. لڑکی ساری زندگی اور کیا دقت ہے.